السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے پوچھا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں جن کی داڑھی ہے، اب وہ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، تو داڑھی جو ہے داڑھی کی وجہ سے وہ ویاپار کم یا بند ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ساتھ میں آپ نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض، اور پھر اگر بیوی یا رشتہ دار داڑھی رکھنے سے روکیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک مومن مسلمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق کوشش کر کے عمل پیرا ہو، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے داڑھی رکھنے کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اوف اللحا کہا کہ اپنی داڑھیوں کو چھوڑو، اپنی مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑو، حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک جگہ نہیں، کئی حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم جو ہے مجوسیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا جس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ یہ بھی کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ہے مجوسی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بن کر، تو ان کی داڑھیاں کٹی ہوئی تھیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر بڑے غصے کی حالت میں ان سے کہا کہ یہ کیا تم نے صورت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، یعنی داڑھی کاٹنے کا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میرے رب نے، میرے مالک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو چھوڑوں، داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کاٹوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، عموماً سنت کہا جاتا ہے، لیکن حکم جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کچھ علماء اس کو فرض اور واجب بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا داڑھی رکھنا چاہیے ہر مومن مسلمان کو، اہتمام کے ساتھ، خاص اس کا خیال رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی شخص پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی خود بڑی گھنی اور لمبی تھی، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی داڑھی رکھے کم سے کم۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے جیسی شکل و صورت، آپ کے جیسے لباس کو اپنائیں، اسی سے محبت سچی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ محبت کا دعویٰ زبان پر ہو اور ہم جو ہے مخالفت کریں، آپ کا چہرہ ہمیں پسند نہ ہو، آپ کا لباس ہمیں پسند نہ ہو، تو یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شکل و صورت بھی اپنائیں، آپ کا لباس بھی اپنائیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں، جبھی اللہ رب العالمین بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور آپ کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے ہر عمل ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جب اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ جو ہے محبت کرنے لگے، پھر دنیا کے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر یہ ڈر، خوف بالکل بھول جائیے کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، یا جو ہے میرے داڑھی رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ رزق میں تنگی ہو جائے گی، رزق میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے محبوب اگر بن جائیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے، سب سے مقدم جو ہے اللہ و رسول کے فرامین کو ہمیں رکھنا چاہیے سامنے، بعد میں دنیاوی کاروبار اور دنیاوی چیزیں سب۔ پہلے اللہ رب العالمین راضی ہم سے ہو جائے، بھلے دنیا ناراض ہو جائے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم رب کو ناراض نہ کریں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح دین پر عمل کرنے کی سمجھ عنایت فرمائے۔ داڑھی رکھنا یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلامی جو ہے نشانی ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ایسے چہرے جن میں جو ہے داڑھیاں سجی ہوئی ہوں، یہ علامت ہے ایک مومن کی۔ لہٰذا اطاعت فرمانبرداری کے معاملے میں کسی طرح کا